قرآن کریم کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جب قرآن پاک کا ترجمہ سنیں تو آپ سبحان اللہ ضرور پڑھ دیا کریں. جب حدیث رسول کا کوئی بھی خطیب ترجمہ کرے تو آپ کے سمجھ شریف میں آئے نہ آئے مگر سبحان اللہ ضرور کہہ دیا کریں. قرآن کریم کا ارشاد ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور. یہ نور کیا ہے؟ نور کے معنی کیا ہے؟ نور کے معنی روشنی کے ہیں. نور کے معنی ہوا سے بھی زیادہ باریک چمک دمکنے والی چیز کا نام نور ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند نے جب اس کا ترجمہ کیا کہ نور کا مطلب کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ کہہ دو نور ہے اور نور سے ہائے کہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور. اس نور کے بارے میں آپ سمجھیں نور کے معنی روشنی. اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر اسی نور پاک کی برکت سے اللہ نے کائنات کے ہر چیز کو پیدا فرمایا. یہ نور ایک زمانے تک رب کے قرب خاص میں رہا, اللہ کی عبادتیں کرتا رہا. یہی نور ایک زمانے تک حالت قیام میں تھا. یہ نور ایک زمانے تک حالت رکوع میں رہا. یہ نور ایک زمانے تک حالت سجود میں رہا. یہ نور ایک زمانے تک حالت قعود میں رہا. اس کے بعد پھر خالق کائنات نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی. جب آدم کا پتلا تیار ہوا آدم کے جسم پاک میں اللہ نے اس نور کو منتقل فرمایا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا میرے پروردگار تیرے حبیب کا نور عرصہ دراز تک تیرے قرب خاص میں تھا, تیرے قرب خاص میں تھا. ایک زمانے تک حالت قعود میں تھا, ایک زمانے تک حالت سجود میں تھا, ایک زمانے تک حالت رکوع میں تھا. آج وہ نور تیرے نبی کے یعنی نبی آدم کے بدن پاک میں منتقل ہو گیا ہے. پروردگار عالم ہمیں اجازت ملنا چاہیے, ہم تم سے اجازت چاہتے ہیں, ہم اس نور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہمیں موقع عطا کیا جائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ فرشتے آدم کے بدن میں نبی کے نور کی زیارت کرنے کے لیے جنت میں آئے تو آدم کے پیٹھ میں نبی کا نور موجزر ہے. فرشتوں کی قطار آدم کے پیچھے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, زیارت کر رہے ہیں. حضرت آدم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت قطار در قطار میرے پیٹھ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آدم سوال کرتے ہیں اے میرے پروردگار یہ فرشتوں کی جماعت صبح سے شام تک میرے پیٹھ کے پیچھے میلہ لگائے رہتی ہے, آخر بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آواز آئی اے میرے بندے آدم میں نے اپنے حبیب کے نور کو تیرے پشت پاک میں منتقل کر دیا ہے. اسی نور کی زیارت کرنے کے لیے یہ فرشتوں کی جماعت صبح سے شام تک میلہ لگائے رہتی ہے. توجہ فرمائے آدم علیہ السلام کا عشق اور بڑھا. بارگاہ یزدانی میں آدم عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اگر اس نور کو اور قریب کر دیتا تو تیرا بندہ آدم بھی زیارت کر لیتا. اللہ نے آدم کی دعا قبول فرمائی. آدم کے پشت پاک سے وہ نور منتقل ہوتا ہے, آدم کے پیشانی میں آ گیا. اب جو کل فرشتوں کی جماعت آدم کے پیٹھ کے پیچھے قطاریں لگائے تھے آج وہی فرشتوں کی جماعت ہے, آدم کے سامنے ہے. صبح سے شام تک فرشتوں کی جماعت ہے, قطار در قطار لائن بلائن میلہ لگائے ہوئے ہیں. آدم عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار اگر اس نور کو اور قریب کر لیتا تو تیرا بندہ آدم بھی اسے دیکھ لیتا. اللہ نے آدم کی دعا قبول فرمائی, اس نور کو منتقل
فرما کے حضرت آدم کے انگوٹھے شریف میں پیش کر دیا. جب انگوٹھا میں نبی کا نور آیا تو آدم نے اس کو اپنے منہ سے لگا کے چوم لیا اور آنکھوں میں مس کر. پتہ چلا کہ جب نبی کا نام شریف آئے تو انگوٹھا چومنا یہ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم کی سنت ہے. کیا آدم کی سنت ہے. سپوت بیٹے کی یہی پہچان ہے کہ جو اپنے باپ کی تقلید کرتا ہو، اور مردود بیٹوں کی یہی پہچان ہے جو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہو. جب نبی کا نام آئے تو جو بلا جھجھک نبی کا نام سننے کے بعد انگوٹھا کو چوم لے، گویا وہ اپنے باپ حضرت آدم کا سپوت اولاد ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرتا ہے گویا وہ اپنے باپ کا سپوت اولاد نہیں بلکہ مردود اولاد ہے. پتہ چلا جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا یہ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم کی سنت ہے. آپ توجہ فرمائیں. اب نبی کا نور آدم کے بدن پاک سے منتقل ہو رہا ہے. یہی پیارا نور منتقل ہوتا ہے مقدس جسموں سے منتقل ہوتے ہوتے، مقدس رحموں سے منتقل ہوتے ہوتے اللہ اکبر یہ نور منتقل ہوتا چلا آیا. حضرت آدم کے بدن پاک سے منتقل ہوا حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت زکریا، اس طرح مقدس سلبوں سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم اللہ کے بدن پاک میں آیا. حضرت ابراہیم کے بدن پاک سے منتقل ہو کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بدن پاک میں آیا. اب یہ نور جب منتقل ہوا حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں آیا. حضرت عبد المطلب کے نور جس میں پاک سے منتقل ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ کے بدن پاک میں آیا. پہنچ رہا ہوں اپنے موضوع پر، ذرا توجہ فرمائیں. حضرت عبداللہ کے بدن پاک میں آیا. اللہ اکبر، ذرا قربان جائیں. جب اللہ کے نبی کے باپ حضرت عبداللہ کے بدن پاک میں منتقل آیا ہوا، وہ نور تشریف لایا، وہ تاریخ سعید قریب آئی کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی حضرت محمد عربی کے والد گرامی کے شادی کا ٹائم قریب آیا. حضرت آمنہ سے شادی ہوئی. شادی کے بعد وہ اوقات قریب آئے کہ وہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کے صلب پاک سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بدن پاک میں آئے. وہ تاریخ سعید قریب آئی، وہ نور منتقل ہو گیا. منتقل ہونے کے بعد اللہ اکبر کچھ ایام گزرے، کچھ اوقات گزرے. آپ گھر سے باہر کمانے کی نیت سے نکل گئے. اللہ اکبر ایک مہینے کی مدت گزر گئی. اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا عبداللہ نے. اس کے بعد قدرت نے ساتھ نہ دیا. وہ ٹائم آیا کہ ان کو بھی دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے اللہ اکبر حضرت آمنہ زہریہ ہے، انتظار میں ہے. آج میرے شوہر تشریف لائیں گے، آج میں اپنے شوہر کے ہاتھوں سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کے انہیں کھلاؤں گی. اللہ اکبر حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں. حضرت آمنہ عرض کرتی ہے اے دادا جان آپ ذرا خبر لیں، ہو سکتا ہے قافلہ آ گیا ہو. جو قافلہ میرے شوہر نامدار کے ساتھ ملک شام گیا تھا ہو سکتا ہے آ گیا ہو. حضرت عبد المطلب بڑی تیزی کے ساتھ مکان سے نکلے، پتہ لگانے لگے تو کچھ ساتھی تشریف لائے. ان ساتھیوں میں سے لوگ جب عبد المطلب کے قریب آئے حضرت عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ میرے بیٹے عبداللہ کا حال کیا ہے. آنے والوں نے خبر کیا سرکار جیسے اتنی بات سنی تھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بجائے کیفیت بیان کرنے کے، بجائے حالات بیان کرنے کے، ان لوگوں کی آوازیں بند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. حضرت عبد المطلب سوچنے لگے آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے لوگوں بتاؤ میرا لگتے جگر بیٹا عبداللہ تمہارے ساتھ گیا تھا، وہ کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں ہے. لوگوں نے کہا سرکار حضرت عبداللہ کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے. ذرا قربان جاؤ محترم صاحبین کرام. حضرت عبد المطلب کے قدموں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے. آپ حیران ہو گئے. اس کے بعد چہرہ متغیر ہو گیا. دوڑے ہوئے گھر پہنچے، اپنی بہو آمنہ کو طلب کیا. حضرت آمنہ قریب آئی، کہا دادا جان کیا میرے جو ہے شوہر سرتاج ابھی نہیں آئے، کیا آج ان کے مقدس ہاتھوں سے کیا
اس آواز کو سنتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں افسوس افسوس، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت آمنہ، اللہ اکبر، قربان جاؤ، جو خاتون ایک زمانے سے اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے، جو بیوی اللہ اکبر اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھی، اچانک جب اس کے مرنے کی خبر آئے گی، اس کے اوپر کیسا پہاڑ گرے گا، کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اسے صبر کرنا ہوگا، اس کے اوپر کس طریقے سے آندھیوں کا طوفان آیا ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جائے، حضرت آمنہ کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، آپ روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی آپ اندر چلی جاتی ہے، رو رہی ہے، گھر کے اندر عجیب ماتم کدا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، رات کسی طریقے سے ڈھل رہی ہے، صبح کا ٹائم قریب ہوا، حضرت عبدالمطلب پھر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، دوسری رات آئی، تیسری رات آئی، چوتھی رات آئی، اس طرح ایک ہفتے گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں نے عبدالمطلب کی بارگاہ میں شکایت کیا، کہا ہے عبدالمطلب آپ کی بہو کا حال بڑا خراب سننے میں آتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب حیران ہو گئے، کہا بات کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ محلے کے کچھ بدماش لوگوں نے شکایت کیا، کہا عبدالمطلب آپ کی بہو جب چلتی ہے تو مارکیٹ کا عطر استعمال کرتی ہے، اتنا خوشبو لگاتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عبدالمطلب اللہ اکبر اتنی بات کو سنتے ہیں، چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ غضب کی پوزیشن میں ہے، دوڑے ہوئے دروازے پر پہنچے، کہا میری بہو آمنہ ادھر قریب آ۔ حضرت آمنہ قریب آئی، کہا اے آمنہ بتا کیا تجھ سے عبدالمطلب دیکھنے کیا تمہیں جو ہے عبداللہ کا پیار راس نہیں آیا؟ کیا تم عبداللہ سے پیار نہیں کرتی ہو؟ کیا تم عبداللہ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ کیا عبداللہ کے مرنے کا غم تمہیں نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت آمنہ جو گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، جن کے لیے کھانا حرام ہو گیا تھا، پانی حرام ہو گیا تھا، وہ آمنہ جب ایسی بات سنتی ہے حیرتوں میں ڈوب گئی۔ دادا جان کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے مارکیٹ کا سب سے اچھا عطر لگا کے گھومتی ہو، اور جب مدینے کی گلیوں میں نکلتی ہو تو سارے گلیوں کو خوشبو سے معطر کر دیتی ہو۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بیوہ ہونے کا احساس نہیں ہے۔ اے میری بہو، آخر تیرے انداز کیسے ہیں، یہ طریقے کیسے ہیں؟ کیا تمہیں عبداللہ سے محبت نہیں ہے، یا عبداللہ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، قسم خدا کی وہ بہو، وہ آمنہ جن کے ہمتوں کو سلام، جن کے صداقت کو سلام، جن کے شجاعت کو سلام، آپ تھوڑا اندازہ لگاؤ، وہ خاتون اللہ اکبر دوپٹے کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے حضرت عبدالمطلب کے ہاتھوں میں ڈال دیتی ہے اور عرض کرتی ہے دادا جان ذرا اس دوپٹے کو آپ سوکھو اور ناک سے قریب کرو اور دیکھو میں نے کس شہر کا سینٹ استعمال کیا ہے، کس شہر کا خوشبو استعمال کیا ہے، کس شہر سے میں نے عطر کو استعمال کیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب اللہ اکبر جب حضرت آمنہ کے دوپٹے کے خوشبو کو محسوس کیا ہے، ہاتھوں میں ڈوب گئے، یا اللہ یہ تو کسی مارکیٹ کا سینٹ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کسی شہر کا خوشبو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اتنی خوشبو ہے، اتنی خوشبو ہے کہ عبدالمطلب حیران ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، گھر کے اندر ایک کنیز ہے، وہ دوڑی ہوئی پہنچی، جو تکیہ شریف حضرت آمنہ استعمال کرتی تھی، اس کے نیچے کی زمین کو اٹھاتی ہے، مٹی کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے لایا عبدالمطلب کے سامنے رکھ دیا، کہا دادا جان ذرا اس کے خوشبو کو دیکھو، یہ دوپٹہ تو دوپٹہ ہے، ذرا اس جو ہے مٹی کے خوشبو کا اندازہ لگاؤ، اس کا خوشبو کس طریقے سے ہے۔ اللہ اکبر، جب مٹی کے خوشبو کو عبدالمطلب نے ملاحظہ کیا تو دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، سمجھنے لگے اور سوچنے لگے یا اللہ یہ تو کسی مارکیٹ کا سینٹ نہیں ہے، یہ تو کسی بازار کا عطر نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرا امام اس کو محبت سرکار اعلیٰ حضرت تو اسی لیے فرماتے ہیں، ان کی محبت دل کے گونجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گونجے بسا دیے ہیں، وہ لاہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے دلہن۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں حضرت عامرہ فرماتی ہے دادا جان میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا ہے، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ حال یہی تک نہیں، حال تو یہ ہے جب کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو دادا جان مدینے کی عورتیں ہمیں روک لیتی ہے کہ تھوڑی دیر کہاں جاؤ، جتنی دیر تک تم ٹھہری رہو گی تو جو زمین سے لگا ہوا پانی ہے، جو کنویں میں پانی نیچے ہوتا ہے، جیسے آمنہ جاتی ہے تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، تو مدینے کی عورتیں مجھے روک لیتی ہے، اے خاتون جب تک کھڑی رہے گی تب تک پانی بھرنے میں آسانی رہے گی، اس لیے دادا جان مجھے محلے کی عورتیں کنویں کے قریب بھی روک لیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو نہیں بلکہ دادا جان کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب میں تنہائیوں میں ہوتی ہوں تو درخت اگر نظروں کے سامنے پڑتے ہیں، پہاڑ پڑتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے، ایسی بھینی بھینی آواز سنائی دیتی ہے، دادا جان میں ڈر جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا، ایسی آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دادا جان جب آواز میں سنتی ہوں یا اللہ آواز تو سنائی دیتی ہے اگر بولنے والا نظر نہیں آتا تو میں ڈر جاتی ہوں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اے دادا جان یہی تک نہیں ہے، جب کبھی سخت پتھروں پہ میرا قدم پڑتا ہے تو اچانک میں ڈر جاتی ہوں، قدموں میں ہچکولے آ جاتے ہیں، میرا پیر زمین میں دھسنے لگتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں یا اللہ اتنے بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں، اور جب میں اپنے قدم کو رکھتی ہوں تو وہ پتھر کی چٹان گلنے لگتی ہے، موم کی طرح پگھلنے لگتی ہے، میں ڈر جاتی ہوں دادا جان۔ اللہ اکبر، اے نبی کے ماں کے قدموں کا مقام ہے، علامہ آصف فرماتے ہیں تو صلاحیت بھی تو پیدا کرے پھرے مجھ پر، ارے پائے نقشے کپھے پائے یار پتھر پر۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، نبی تو عالم کی ماں فرماتی ہے جس پتھر پہ قدم رکھتی ہو وہ پتھر پگھل کے موم بن جاتا ہے۔ دادا جان میرے حالات ایسے ہیں، میں ڈر جاتی ہوں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ قربان جاؤ، اللہ کے رسول کا معجزہ دیکھو۔ آج دنیا میں تمامی لوگ طرح طرح کے مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن میرے نبی کے فضائل کو دیکھو، نبی کا اعزاز دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو۔ جب مصطفیٰ کا اعزاز دیکھو گے، نبی کا کمال دیکھو گے تو ہر مفسر ہو یا رائٹر ہو اس کی قلم لکھتے لکھتے کھڑی ہو کے جواب دے گی، سنو جی آؤ دنیا میں سبھی پاک مکرم بن کر اور کوئی عالم مگر رحمت عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آئیے نبی کا معجزہ، یہ نبی کا بچپنا، میرے نبی ابھی ماں کے شکم میں ہے، کئی جھلیوں کے اندر میرا محبوب ہے، کئی ہڈیوں کے درمیان ہے، ذرا اندازہ لگاؤ نبی کا معجزہ دیکھو۔ آج لوگ نبی کے فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں، نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، بے نادان میرے نبی کا معجزہ دیکھ، قسم خدا کی آج 1444 سال کا عرصہ گزر گیا مگر نبی کی ایک سنت مردہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ نبی کا کمال یہ ہے ایک سنت رسول کی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات ہے تو مسلسل حیات ہے، دو چار معجزے ہو تو مانے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات۔ نبی کا معجزہ دیکھو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مدینہ سے لے کے ہندوستان تک میں ثابت کروں گا کہ نبی کا معجزہ کس طریقے سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا قربان جاؤ اور دیکھو یہ نبی کا عالم دیکھو، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، عمر دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ صاحب بخاری سے پوچھو، بخاری اٹھاؤ، بخاری کی حدیث پڑھو، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کا معجزہ دیکھو، ایمان پیدا ہو جائے گا۔ جب میرے آقا کی عمر دھیرے دھیرے ماں کے پیٹ میں بڑھ رہی ہے، ایک دور ایسا آیا نبی کی عمر ماں کے پیٹ میں 8 مہینے کی ہو گئی،
गई, हज का महीना आ गया। अभी आली जनाब मोहम्मद उमर साहब उस मुबारक जमीन को देख करके आए हैं। अल्लाह अकबर, हज का महीना आया तो सारी दुनिया से हज करने वाले खाने काबा का तवाफ करने जाने लगे, लोग खाने काबा में जाने लगे। अल्लाह के हबीब का दारे दो आलम की माँ का शौक बढ़ा, नबी का घर। ये मोहम्मद उमर साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि मेरे नबी की जो जाए पैदाइश है मक्का काबा शरीफ से बिल्कुल उलमा फरमाते हैं 150 कदम के फासले की दूरी पर है जहाँ मेरे आका पैदा हुए थे। हज़रत आमिना ज़ुहरिया अल्लाह अकबर फरमाती है कि जब लोगों का आना मैंने देखा तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, चलूं मैं भी खाने काबा का तवाफ कर लूं। हज़रत आमिना इंतजार करने लगी, अभी दिन में नहीं जाऊंगी, रात का वक्त आने दीजिए। रात का टाइम करीब हुआ, हज़रत आमिना एक मोटी चादर लेती है, अपने सर पे उसको ढाक लेती है। अभी आयते पर्दा नाज़िल नहीं हुई है, मगर नबी के माँ के पर्दे का हाल देखो। अल्लाह अकबर, आयते पर्दा का नुज़ूल नहीं है मगर नबी की माँ का पर्दा देखो। आमिना फरमाती है रात का इंतजार में है। जब रात का टाइम करीब हुआ तो एक मोटी चादर को आमिना लेती है और अपने सर को ढाक लेती है और ढाक करके सोचा अब चलूं खाने काबा की का तवाफ कर लूं। हज़रत आमिना फरमाती है रात के हिस्से में जब मैंने दाहिना कदम अपने करीब खाने से बाहर किया, उसके बाद जैसे बायां कदम निकालने का इरादा किया, बायां कदम निकाला ही था, इतने में आमिना फरमाती है कि मैंने क्या देखा कि मेरे नजरों के सामने खाने काबा खुद खड़ा। जरा उठाओ बुखारी, कहाँ है वो नादान चपित्ते के शोरबे जिन्हें नबी का नाम लेने नहीं आता। जरा नबी का मौजज़ा देखो और उठाओ बुखारी की हदीस। साहिब बुखारी फरमाते हैं 8 महीने की उम्र मेरे आका की है, माँ के पेट के अंदर कई झिल्लियों के बीच में कई हड्डियों के अंदर मेरे हबीब चलवा रहे, मगर नबी का मौजज़ा देखो। अल्लाह अकबर, नबी दो आलम का एहसास देखो। आमिना फरमाती है जैसे मैंने कदम को बाहर किया मैं क्या देखती हूँ, खाने काबा मेरे नजरों के सामने खड़ा। अल्लाह अकबर, अब आमिना का शौक और बढ़ गया। जरा मेरी माँ और बहनों इस हदीस को सुनो, ईमान पैदा हो जाएगा। अपने घरों में नबी की हदीस का रिवाज जारी कर दो, अपने घरों में नबी का फरमान जारी कर दो, अपने घरों में रसूल आजम पे उतरने वाला कुरान पढ़ो, नबी के अच्छे फरमान जो हदीस के जुमलों को है मेरी माँ और बहनों उसको पढ़ने की कोशिश करो। अगर माएँ नेक हो जाए तो बच्चा, आज लोग हमसे शिकायत करते हैं हुजूर अल्लामा इंसाफ साहब तुल्ला मौजूद है, हुजूर मैं नेपाल में तकरीर करने गया, एक आदमी मजमे से खड़ा हो गया, कहा हजरत गौसे आजम की तारीफ करते हो, ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ करते हो, सैयद सलाह की तारीफ करते हो, मुजाहिद मिल्लत फातह उड़ीसा की तारीफ करते हो, शेर पेश अहले सुन्नत की तारीफ करते हो, सरकार शोएबुल औलिया की तारीफ करते हो, हुजूर हाफिज मिल्लत की तारीफ करते हो, मखदूम सिमना की तारीफ करते हो। आज ऐसे बंदे हमारे घरों में क्यों नहीं पैदा? ऐसे बेटे आज हमारे घरों में क्यों नहीं पैदा होते? मैं चुप हो गया, 1 मिनट तक खामोश रहा। उसके बाद दोबारा नेपाल का वो आदमी सवाल करता है हुजूर आप जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा अगर खुल्लम खुल्ला जवाब दे दूंगा तो शर्मिंदा हो जाओगे, अगर मैं सादगी से जवाब दूं तो शायद समझ में बात आ जाए। हाँ जरा बताएं क्या है? मैंने कहा बिन नादान सबसे बड़ी बात तो ये है आज वो माँ हजरत फातिमा दुनिया में नहीं रही कि कोई बेटा हुसैन पैदा होगा, कोई बेटा हसन पैदा होगा। आज वो माँ सदरे मोहल्ला नहीं रही कि कोई बेटा सैयद सरार पैदा होगा। आज वो माँ फातिमा नहीं रही कि कोई बेटा गौसे आजम पैदा होगा। आज वो माँ अल्लाह अकबर नहीं रही कि वो ऐसे बेटे पैदा हो। इसलिए ना वो माँ है ना वो बाप है, तो बेटे कैसे पैदा हो सकते हैं? मगर मुसलमानों ये तो वक्ती जवाब मैंने दिया था, मगर सही जवाब उसका ये है आज अगर हमारे घरों का निजाम बदल जाए, हमारी माएँ अच्छी हो जाएं, हमारी बेटियां अच्छी हो जाएं, हमारी बहनें अच्छी हो जाएं, घर का मुआशरा अगर सुधारने की कोशिश हमारी माएँ कर लें, तो बिलाशुबहा अगर आज हमारी माएँ गौसे आजम पैदा नहीं कर सकती, गरीब नवाज नहीं पैदा कर सकती, सैयद सरार नहीं पैदा कर सकती, तो गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा कर सकती है, गुलाम सैयद सरार जरूर पैदा कर सकती है।
ذرا پہچان. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. غور فرمائے. میرے آقا کی ماں فرماتی ہے کہ جب میں نے قدم کو باہر کیا تو دیکھا خانہ کعبہ نظروں کے سامنے. اب آمنہ سوچتی ہے کہ موقع بہت اچھا ہے، چلوں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں، بجائے میرے طواف کرنے کے خانہ کعبہ خود میرا طواف کرنے لگتا. ارے یار محبت سے کہو سبحان اللہ، اس سے بڑی حدیث اور کیا ہو سکتی ہے. کہاں میں فرماتی ہے بجائے میرے طواف کرنے کے خانہ کعبہ میرا طواف کرنے لگا. ایک بار گھوما، دو بار گھوما، تین بار گھوما، 7 بار چکر لگایا، کھڑا ہو گیا. میں سوچنے لگی یا اللہ کی بات کیا ہے، خانہ کعبہ طواف میرا کیوں کر رہا ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اکابرین سے سنا ہے، اور آج تک یہ جانتی رہی ہوں کہ کسی دیوار سے کوئی آواز نہیں آئی ہے، کسی مکان سے کوئی آواز نہیں آئی ہے، مگر آج اس بچے کی بنیاد پر آج میں یقین سے کہتی ہوں، آج اس گھر سے میں پوچھوں گی، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کی بنیاد پر یہ دیوار میں بولنے کی طاقت آ جائے، اس دیوار میں کہنے کی قوت ہو جائے. اس لیے آمنہ پہنچی، غلاف کعبہ کو پکڑتی ہے، عرض کرتی ہے غلاف کعبہ آج ذرا بتا، یہ تو جانتی ہو کوئی دیوار کبھی نہیں بولتی، کوئی مکان کبھی نہیں بولتا، مگر اے خانہ کعبہ آج پتا ہوگا، آج پتا تو صحیح کہ ساری دنیا کے لوگ تیرا طواف کرتے ہیں. ہندوستان کا حاجی تیرا طواف کرے، پاکستان کا حاجی تیرا طواف کرے، انڈونیشیا کا حاجی تیرا طواف کرے، جاپان کا حاجی تیرا طواف کرے، کائنات کے آنے والا ہر حاجی تیرا طواف کرے، مگر اے خانہ کعبہ تو میرا طواف کیوں کرتا ہے؟ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. خانہ کعبہ کو اللہ توڑنے کی قوت دیتا ہے. خانہ کعبہ عرض کرتا ہے اے آمنہ سن، یہ صحیح ہے ہندوستان سے آنے والا حاجی میرا طواف کرتا ہے، پاکستان سے آنے والا حاجی میرا طواف کرتا ہے، دنیا کے ہر گوشے سے آنے والا حاجی میرا طواف کرتا ہے، مگر آمنہ سنو، ہندوستان کا حاجی جو میرا طواف کرتا ہے تو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھ کے، پاکستان کا حاجی میرا طواف کرتا ہے تو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھ کے، جاپان کا حاجی میرا طواف کرتا ہے تو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھ کے. آمنہ سنو، ساری دنیا کے لوگوں کا قبلہ اور کعبہ میں ہوں، اس لیے لوگ میرا طواف کرتے ہیں، مگر میرا قبلہ اور کعبہ تیرے پیٹ میں ہے، اس لیے میں طواف کرتا ہوں. آؤ میرے امام سے پوچھو، امام اس کا محبت تو اسی لیے فرماتے ہیں اللہ اکبر. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. بخاری اٹھاؤ دیکھو، کہاں ہے وہ نادان چپتے کے شعبے جو نبی کا مرزا علمی انچی ٹیپ سے ناپا کرتا ہے. ابے نادان، تو پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے، اپنے خاندان کا جائزہ لے. تیرے خاندان میں کمی ہو سکتی ہے مگر نبی کے کمال میں کمی نہیں ہو سکتی، نبی کے مرزا میں کمی نہیں ہو سکتی. یہ میرے نبی کا مرزا ہے، یہ تو